بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کرتے ہیں، دن رات سفر کرتے ہیں۔ استاد جی آپ سفر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ مشکل راہوں میں بھی سفر آسان لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ مشکل راہوں میں بھی سفر آسان لگتا ہے۔ ہم سارا دن ساری رات سفر کرتے ہیں، جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اماں دعا کرنا، اماں دعا کرنا، یہی دعا کا سہارا لے کے سفر کو کرتے ہیں۔ مشکل راہوں میں بھی سفر آسان لگتا ہے، یہ سب میری ماں کی دعا کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں سوئی نہیں تابج، ایک بار جو کہتا ہوں ماں مجھے ڈر لگتا ہے، ایک بار جو کہتا ہوں ماں مجھے ڈر لگ۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے، ماں زندہ ہو دکھ بھی نہیں دکھتے۔ یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر کے دکھ یارو، باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے، باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چبھتے۔ ماں جیسا اور کوئی نام کیا ہوگا؟ ماں سے محبت کرنے والا ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ۔ ماں جیسا، میرے محبوب کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے کیسے رکھی ہے؟ استاد جی ماں جیسا اور کوئی نام کیا ہوگا؟ اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ جن کے پاؤں کے تلے ہے جنت، سوچو تو صحیح اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ جن کے پاؤں کے تلے ہے جنت، سوچو تو صحیح اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے ماں کو عظمت کمال دی ہے، ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی ہے۔ اللہ نے ماں کو عظمت کمال دی ہے، ماں کی دعا پہ مصیبت بھی ٹال دی ہے۔ رسول نے ماں کی اس طرح مثال دی ہے، رب نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے، رب نے جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ اب میں دو شعر باپ کی شان میں پڑھتا ہوں۔ باپ حقیقی بخت ہوندے نے، گھر دے وچ درخت ہوندے نے۔ ایک باپ پوری اولاد کو پالتا ہے یا نہیں پالتا؟ بولو یار، ایک باپ پوری اولاد کو پالتا ہے، صبح سے شام تک محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خدا کی قسم اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی اولاد کا پیٹ بھرنے کے لیے۔ اولاد بڑی ہو جائے تو ماں باپ کو، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کی نشانیوں میں کوئی نشانی؟ حضور نے فرمایا جب ماں باپ کو بندہ خادم سمجھنے لگ جائے کا مطلب قیامت دور نہیں ہے۔ قیامت دور آج یہی ہوتا ہے، ماں باپ کو پس پشت پھینکا جا رہا ہے، خادم بنایا جاتا ہے، بیٹا صدر بنتا ہے، بڑا بنتا ہے۔ میرے معزز سامعین حضرات، صدارت کام نہیں آئے گی، ماں باپ کی خدمت کام آئے گی۔ ماں باپ کے باپ حقیقی بخت ہوندے نے، میرے جملے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، باپ حقیقی بخت ہوندے نے، گھر دے وچ درخت ہوندے نے، غصے تے تکرار دی بولی۔ باپ جب غصے تے بولتا ہے بابا بیٹا بری محفل میں نہ جایا کر، بری محفل میں نہ جایا کر۔ آج کا نوجوان کہتا ہے بابا جی مجھے پتہ ہے اچھی محفل کون سی ہے، بری محفل کون سی ہے، لیکن باپ ڈانٹتا ہے۔ مسلمانوں کو رادھا کچن والوں میرا جملہ ضائع نہ کرنا، باپ محبت کے ساتھ سنیں، باپ حقیقی بخت ہوندے نے، گھر دے وچ درخت ہوندے نے، غصے تے تکرار دی بولی، ایہی ہوندی پیار دی بولی۔ غصے تے تکرار دی بولی ایہی ہوندی پیار دی بھی بولی۔ کی ہویا جے سخت ہوندے نے، گھر دے وچ درخت ہوندے نے، بہن برا دا ساتھ انوکھا، ماں دا پیار سب تو چوکھا، پر پیو عظمت دا تخت ہوندے نے گھر دے وچ۔ سارے بولو گھر دے وچ، ہر گل تے یاد آندے نے، باپ وچھوڑے جد پاندے نے۔ آتے ہیں نہیں آتے ہیں، بندہ باپ جب حیات ہو نا، زندہ ماں باپ ہو، بندہ قدر نہیں کرتا۔ جب ماں باپ چلے جائیں بندہ کہتا ہے اس وقت میرا ابو یہ کہتا تھا، اس وقت میرا ابو یہ کام کہتا تھا، اس وقت میری ماں یہ کہتی تھی۔ مسلمانوں جن کے والدین حیات ہیں آج قدر کر جاؤ۔ یہ ہم یہاں کھڑے ہمیں اتنی عزت ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بندہ کچھ نہ ہو، ماں باپ کی خدمت کرے، خدا کی قسم اعلیٰ اتنی مرشد کی دعا اپنے مرید کے حق میں اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی، استاد کی دعا اپنے شاگرد کے حق میں کتنی جلدی قبول نہیں جتنی جلدی والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ مرشد آپ کا آپ کے گھر میں سب سے بڑا مرشد تو آپ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ خدمت کرو گے ماں باپ کی،
ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہیں ذرا. اب سنیے گا. گل گل تے یاد آندے نے باپ وچھوڑے جد پاندے نے صدمے بہتے سخت ہوندے نے گھر دے وچ درخت ہوندے نے باپ حقیقی بخت ہوندے نے گھر دے وچ درخت ہوندے نے. اللہ آپ